باب قول الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين قال الحرب سجال. حضرنا يحيى بن بكير قال حدثنا سعد بن يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله عباس أخبرنا عباس والحرب أخبرنا هرقل قال سلطني فكان قتالكم إياه فتمت الحرب سجال ودول وذلك رسلت بلا ثم تكون العاقبة. یہ وہی ہرقل کا سوال جواب میں جنگیں ہوئی ہیں تو جنگوں میں کیا بنا؟ تو نے کہا کہ جنگوں میں ڈول کی طرح تھی، کبھی انہوں نے بھر لیا کبھی ہم نے بھر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا اسی طرح پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے امتحان ہوتا ہے، ابتلا ہوتا ہے. ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے کہ ہمیشہ اگر پیغمبر جیتتا رہے یا آپ جیتتے رہتے تو یہ کہ جیتنے والا مذہب بن جاتا ہے جس سے لوگ حق سمجھ کے قبول نہ کرتے بلکہ جیتی پارٹی کے طور پر قبول کرتے. یہاں حق سچ کے عشق و محبت کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ جیت جائے گی. دنیا میں ہوتے ہیں بہت سے ایسے نفوس ہوتے ہیں کہ جن کو جیتنے والی پارٹی سے دلچسپی ہوتی ہے، راتوں رات جناب وہ بوریا بستر جو سے کیمپ پہ لے آتے ہیں. سیاست میں تو ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جیتے یا ہارے حق کو نہ چھوڑے یہ، لیکن تکون العاقبہ، لیکن جو انجام ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں. والعاقبۃ للمتقین. یہ باب قول اللہ تعالی من المؤمنین اذا صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر بدل ما بدل تبديلا. انا محمد بن سعيد الخزاعي قال ابن عبد العال عن حميد قال صبت بن ضحى حدثنا عمرو بن زرارة عن زياد بن حميد بن انس مالك رضي الله قال غاب عمي نظر قال بدر. فرماتے ہیں میرے چچا جو ہے انس بن نظر، یہ چچا ہے انس کے، ان کے والد کا نام ہے مالک بن نظر. انس بن مالک وہ پہلے فوت ہو گئے تھے جو ان کی والدہ نے حضرت ابو طلحہ سے نکاح کر لیا اور یہ چچا ہیں ان کے انس بن نظر. بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے. قال یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین. آپ پہلے قتال میں غائب ہو گیا جو مشرکین صاحب نے کیا. لئن اللہ اشہد قتال المشرکین، اب اگر اللہ نے مشرک قتال میں مجھے حاضر کیا، لا یرین اللہ ما اصنع، اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا. لما کان یوم احد ہوا وانکشف المسلمون، مسلمان منکشف ہو گئے، یعنی ادھر ادھر جناب وہ ہو گئے، پھیل گئے، چھٹ گئے مسلمان، یعنی ادھر ادھر توڑ گئے. اس وقت فرمایا قال اللہ منی عبد لیکن ما صنع هؤلاء الاصحاب، اللہ میں معذرت کرتا ہوں ان کے فعل کے، یعنی صحابہ کے. اور لیکن ما صنع هؤلاء مشرکین، اور میں بری ہوں ان کے فعل سے، یعنی مشرکین سے. ثم تقدم، پھر آگے بڑھے. فاستقر سعد معاذ آگے سے آ رہے تھے اس حالت میں، اور ایک جان بچانے کی فکر میں تھا اور یہ لڑنے کے لیے آگے جا رہے ہیں. سعد معاذ قال یا سعد معاذ الجنہ ورب النظر، کہا کہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے، اے نظر کے رب کی قسم، انی ایدریا من دون احد، بہت سے پہلے مجھے وہاں کی خوشبو آئی. قال سعد مستطاع یا رسول اللہ ما صنع، اللہ نبی بتا نہیں سکتا اس نے کیا کیا، یعنی کتنی محنت سے لڑا. قال انس فوجدنا بضع سمین ضربۃ بالسیف، ہم نے دیکھا کہ 80 سے زیادہ نشانات ان کے جسم پر تلوار کے تھے. وطانت برو، جو ہے نا وہ نیزہ مارے ہوئے تھے، رمیت بسامی، اور تیر مارے ہوئے تھے. وجنا قد قتلا، ہم نے ان کو پایا کہ شہید ہو گئے. وقد مسل بالمشرکون، مشرکین نے ان کے میں مسلح کر دیا تھا. یعنی یہ نہیں کہ اس طرح حضرت حمزہ کیا اور میتوں کو بھی اور مجاہدین کو بھی مسلح کیا، کاٹ دیے ہاتھ پاؤں اس طرح. فما عرف احد الا اخته ببنانی، ان کو نہیں پہچانا کسی نے مگر ان کی بہن نے انگلی سے، انگلی دیکھ کر پہچانا کہ میرا بھائی. قال انس كنا نرى انزل هذا نزل فی، ہم سمجھتی ہے جس میں نازل ہوئی تھی فی اشباہ جیسے مجاہدین کے بارے میں. من المؤمن رجل من المؤمنین رجال صدق ما عهد اللہ، مومنین میں سے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھائی وہ بات جو جس کو نے اللہ سے وعدہ کیا. قال انفت وحید ثم ربی، اب ان کی ایک بہن تھی جس کا نام ربی تھا. ربی کسر سمیت امرات، اس نے ایک عورت کے دان توڑ دیے سامنے والے. یہ ان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، نظر ان کی زندگی کا واقعہ.
زندگی گئی، موت سے پہلے کا قصہ ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دام توڑ دیے، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، میں قصاص ہوگا، یعنی اس کی بھی دام توڑے جائیں گے۔ قال یا رسول اللہ والذی بعث بالحق، کہا کہ قسم اس ذات کی جس وقت دے کر بھیجا گیا ہے، لا تکسر سمیتھا، اس کے ہاتھ دان نہیں توڑے جائیں گے، قسم کھا لی۔ فرضوا بالعرش، وہ پیسے لینے پر راضی ہو گئے، وہ لوگ دانتوں والے پہلے راضی نہیں ہو رہے تھے، جب قسم کھائی یکدم راضی ہو گئے، اس پر آپ نے فرمایا وہ ترکوا قصاص چھوڑ دیا، اور سلم ان من عباد اللہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں من لو قسم اللہ لا برہ، اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کو ضرور پوری کر دیتے ہیں، یعنی ان میں سے نظر انداز۔ اچھا یہ جو کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، جبکہ دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، حضرت سعد اور ان میں سے تو کسی کو نہیں آ رہی، لیکن آپ جنت کو دیکھ بھی رہے تو خوشبو بھی آ رہی تھی۔ یاد رکھو، اور بھی خوبصورت بات لکھی ہے گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب کوئی مومن بندہ مرنے لگتا ہے تو اس وقت رو اور ریحان لے کر فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کی سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر سکرات طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ مجاہد جو ہوتا ہے شہید ہونے والا اس پر سکرات تو نہیں طاری ہوتی، لوگ ڈرے گا کیسے، تو اس کا آخری لمحہ وہی ہوتا ہے جس میں وہ اچانک اس کو مارا جائے گا، وہ شہید ہوگا، لہذا اس وجہ سے ان پر جنت منکشف ہوئی اور ان کو خوشبو اس کی آئی، انہیں کو آئی، کسی اور کو نہیں آئی، کیونکہ ان کے جانے کا وقت تھا۔ لیکن وہ عام بیمار کی طرح نہیں، عام بیمار پر تو پہلے سکرات آتی ہیں، پھر اس ویسی قیمت تو بعد میں بول بھی نہیں سکتا، لیکن وہ بول رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے کہ مجاہد ہیں اور ان کو شہید ہونا ہے، اور شہید ہونے والا جو ہے وہ اس پر ایسے سکرات یا ایسی براہ نہیں ہوتے، وہ تو یکدم جناب حدیث میں آتا ہے اس کو کتنی بڑی بھی چوٹ لگے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح چونٹی نے کاٹا ہے، اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کہ ان کو شہید وقت ان کی موت کا آیا ہوا تھا، انہیں شہید ہونا تھا، اس لیے ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ یہ جناب وہ ہے جنت کو خوشبو آئی جنت کی۔ اور دوسرا آگے آپ نے دیکھا کہ وہ کس قسم کے آدمی تھے، انہوں نے قسم کھائی، اللہ نے قسم نہیں ٹوٹنے دی ان کی، اور وہ ان کی جو بہن تھی اس کے معاملے پر وہ راضی ہو گئی، لڑائی ہوئی تھی، مکہ مارا تو اگلے دان توڑ نہ فرمایا قصاص ہو رہے ہیں، اس کے دان توڑے جائیں، لیکن بعد میں راضی ہو گئے۔ حدثنا ابراہیم بن منذر قال محمد الفلاح حدثنا بن ہلال بن علی عن عبد الله بن عمرو بن رضی اللہ قال وسلم قال لقاب قوس فی الجنہ، کہتے قاب قوس جنت، قوس کی جو قاب کی مقدار جو جنت میں ہے، خیر ما تطلع علی الشمس والقمر، قال الغدو والروح فی اسم الله خیر من الدنيا مما تطلع علی الشمس والقمر، حضرنا قبیصۃ قال رسول نبی حاضر صالح بن سعد بن قال الروح والغدو فی اسم الله افضل من الدنيا ما فيها، ایک صبح جانا ایک شام جانا، اس میں اول نمبر پر جہاد میں جانا ہے، پھر اس کے وہ چلے گا۔ حضرنا ابو یمان قال اخبرنا شعیب بن زہری حاضر اسماعیل قال عن سلمان ران محمد بن یتیب بشاب خالد بن زید بن زید ثابت قال نسخت الصحف بالمصاحف، کہتے میں نے جو ہے وہ صحیفے قرآن لکھا مصاحف میں، فقط تو آیت الاحزاب، لیکن سورہ احزاب کی آیت مجھے نہیں ملی، كنت اسمع وسلم یقرأ بها، میں وسلم ان کو سنا تھا پڑھتے ہوئے، اور ہم سب یعنی سب آیتوں کو یاد تھی قاریوں کو۔ فلم مجید اللہ ما خزیمہ انصاری، مجھے وہ خزیمہ انصاری کے ساتھ ملی، الذی جاء وسلم شاہد و شاہد رجلین، جس میں رسول اللہ نے ایک ہی گواہی دو کے برابر بنائی تھی، ایک ہی گواہی دو کے برابر، قول من المؤمن جاء صدق ما عهد اللہ علیہ، یہ جاء صدق ما عهد، یہ آیت تھی، یعنی اس آیت چونکہ اس آیت کے مصداق میں وہ شامل ہے، اس وجہ سے اس کو امام بخاری بھی لے آئے۔ باب العمل الصالح قبل القتال، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قتال سے پہلے کوئی نیک عمل کرے، عمل صالح قبل القتال، یہ یعنی کوئی بھی نیک عمل کرے، دو رکعت نماز پڑھ لے، کوئی تلاوت کر لے، کوئی ذکر کر لے، پھر قتال کر لے، اس سے قتال کے اندر قوت بھی پیدا ہوتی ہے، اس سے اندر قتال میں اخلاص اور للہیت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کتنی اہمیت بتائی قبل القتال۔
اچھا اس میں حدیث جو لا رہے ہوئے ہیں کہ وہ مشرک آیا تو نے فرمایا نہیں پہلے تو مسلمان اور پھر لڑنا ہمارے ساتھ، تو غزوہ احد میں آتا اصلی ثم جاہد پہلے اسلام لا۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں اسلام سے بڑا کون سا عمل صالح ہوگا، یہ بھی عمل صالح ہے اسلام لا، لیکن اس سے امام بخاری نے یہ بات مستنبط کی، یہ استنباط کی اس بات کا کہ قتال سے پہلے کوئی نیک عمل کر لینا چاہیے۔ قال ابو درداء انما تم باعمالکم، ابو درداء فرماتے تھے تم اپنے اعمال کی مقدار پر لڑتے ہو، جیسا تمہارا عمل ہے ویسے تمہارا قتال ہوگا۔ اگر نیک صالح تقوی والے ہوگے تو قتال کا رنگ اور ہوگا، ڈلے ملے ہوگے تو قتال کا رنگ اور ہوگا، یعنی تمہارا قتال تمہارے اس پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقت عند اللہ الا بنیان مرصوص۔ حدثنا عبد الرحیم قال شباب سوال فرازی قال ابن اسرائیل قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنن بالحدید، آگ پاس ایک آدمی جو مقنن بالحدید تو پورا ڈوبا ہوا تھا جنا لوہے میں، سر پہ خوف پہنا ہوا تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں پر بھی لوہا چڑھایا ہوا تھا۔ قال یا رسول اللہ قاتل او اسلم او اسلم ثم قاتل، میں قتال کروں یا پہلے اسلام لاؤں یا اسلام لاؤں پھر قتال کروں، تو کیا کہیں میں کیا کروں؟ میں لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اصل میں مشرکین میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو مدینہ شریف کے ارد گرد رہنے والے کہ وہ کہتے تھے یہ ظلم کر رہے ہیں مکہ والے، اتنی دور ایک آدمی آ گیا وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر پھر اس کے پیچھے یہاں ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو بہت سے سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بات آتی ہے کہ یہ جیسے آج غزہ میں تو احتجاج کرنے والے کفار ہیں، جگہ جگہ یونیورسٹی میں احتجاج ہو رہے ہیں پورے عالم میں کہ یہ کیوں مار رہے ہیں اس طرح، میدان میں لڑے بچوں کو کیوں مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، بم کیوں پھینکتے ہیں۔ اسی طرح یہ اس کا حال تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں اسلم ثم قاتل، اسلام میں قتال کر، فاسلم ثم قاتل، بس وہ اسلام لے قتال کیا فقتل، شہید ہو گئے اسے۔ اور وسلم عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا اجر بہت پا گیا۔ عمل تھوڑا کے بعد کرنے تو بڑا ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں کیا، لیکن اجر کثیرا، لیکن شہادت کے مقام پر فائز ہو گیا، بہت روح رسول اللہ کے ساتھ شہید ہونے والا اس مقام پر ہے، جنت الفردوس میں ساروں کا ٹھکانا ہے۔ باب من اتی اصحاب غرب فقتلہ، جس کو سام غرب یا سام غرب کہتے ہیں اندھا تیر، جس کے چلانے والے کا پتہ نہ ہو، وہ اگر کسی کو لگے جنگ میں اور شہید ہو جائے تو یہ شہید ہے یا نہیں، یہ امام بخاری سے اشکال کو دور کر دیا۔ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے جیسے گولیاں چلا رہے ہیں اور وہ اپنے کسی کی گولی لگ بھی ہو جاتا ہے، کئی واقعات ہوئے، لیکن یاد رکھو اگر ایسے سہم غرب ہوگا اور وہ شہید ہو جائے، وہ شہید ہے، خواہ وہ مسلمان کسی کا ہی کیوں نہ ہو، اگر پتہ نہیں ہے مارنے والے۔ اور یہ غزوہ خندق، غزوہ بدر میں واقعہ ہوا جو کچھ اندر آ رہا ہے آگے، تو غزوہ بدر میں شام کو سب تیر اندازی کر رہے تو کفار بھی کر رہے تھے، تو اچانک وسلم کا غلام تھا یعنی خادم، اس کی گردن میں آ کر لگا، ان کی والدہ کا قصہ ہے۔ انا محمد عبداللہ قال حسین بن محمد ابو حمد قال شیبان قال حدثنا مالک ان ام الربیع بنت البراء، ام الربیع بنت البراء، یہاں امام بخاری کو جناب تھوڑا سا اشکال ہوا ہے، یہ ربیع بنت نضر ہے، یہ ربیع بنت نضر عورت ہے، یہ انس کی اصل میں کوئی پھوپھی ہے، انس کی پھوپھی ہے، اوپر گزرا ہے نا جس طرح انس بن نضر، یہ ربیع بنت نضر ہے، انس بن مالک کی پھوپھی ہے، یعنی ان کے والد کی بہن ہے اور چاچی کی بہن ہے، جو ابھی چاچے کا قصہ ہے۔ یہاں پر امام بخاری کو وہم ہو گیا کہ ام الربیع لے آیا ہے، جو ام الربیع نہیں ہے، وہ ربیع جس کا قصہ اوپر گزرا ہے نا وہی ہے، یہ الگ ہے ام برا، یہ ام حارثہ بن سراقہ، یہ حارثہ بن سراقہ کی والدہ ہے، یہ حارثہ کزن ہے، گویا کہ پھوپھی زاد بھائی ہے،
پھپھیر ہے کس کا، ارطنس کا، جن کے ساتھ ایک قصہ ہوا. تو یہ خادموں کا قبیلہ ہے، سب خادم تھے، والدہ، یہ سارے وسلم کی خدمت کرتے تھے لوگ. عجیب ہے، یہ سارے جوان وسلم کے ارد گرد گھر بار کی خدمت میں تو وسلم کی. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، قال یا نبی اللہ الا تحدث عن حادثہ، اب مجھے حادثے کے بارے میں بتاؤ. یہ کہاں پر آئی؟ مدینے میں. جب آپ واپس آئے وہاں تو کسی نے کہا کہ جی وہ تو لڑا نہیں تھا، ایک دن پہلے اس کو تیر لگا تو پتہ نہیں مسلمان کا لگا، یہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا. اس طرح اس کی شہادت پر کچھ لوگوں نے اشکال سے پیدا کیا. میں نے بتایا کہ مدینے میں مشکل قسم کا معاشرہ تھا، وہاں پر عجیب عجیب معاملات ہو جاتے ہیں. چاہے مخلصین تو تھے نہیں، منافقین کی بہت بڑی جماعت تھی، پھر منافقین سے متاثرین لوگ بھی تھے، تو بات اس طرح عجیب سے کر دیتے تھے. انسان حیران ہوتا ہے کہ بھئی عجیب ہے، صحابہ اکرام ہیں لیکن بیچ میں ایسے لوگ گھسے بیٹھتے ہیں. دونوں یہ اڑا دیا کہ جی وہ تو ایویں مر گیا، شہید نہیں ہوا، اب بیٹا ہوتا ان کا اکیلا چاہیے، اکلوتا بیٹا ہے اور بدر کی جنگ میں گیا. اب وہ آئیں کان قتل یوم بدر، وہ بدر میں شہید، اصحاب سہم الغرب، ان کو وہ اندر تیر لگا تھا. اس نے اماں نے کیا کہا؟ فإن كان في الجنة صبرت، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی. وإن كان غیر ذلك، اگر جنت میں نہیں، اجتهدت علیہ فی البکاء، میں اس پر خوب رہوں گا، خوب رہوں. رسول اللہ نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ رونے کا بیان ہے، یعنی وہ رونا جو جائز ہے، یہ وہ کہا ہے. یہ نہیں کہا نوحہ کروں گی، وہ تو حرام ہے، یہ لیے آپ نے منع نہیں فرمایا اس کو. یہ نے کہا کہ اگر جنت میں نہیں گیا تو میں خوب اپنے بیٹے کو رہوں گی، اس کے اوپر غم کروں گا. میں قال یوم حارثہ انہا جنان فی الجنہ، اور میں تو جنت کے باغوں میں ہے. ان ابن اصحاب الفردوس الاعلی، وہ تو فردوس اعلیٰ میں جا چکا ہے. کتنی اونچی بشارت ہے، وہ تو جنت فردوس میں چلا گیا، کیونکہ پہلا قتال تھا. آپ کو پتا ہے، اور بدری صحابہ کا آپ کو پتا ہے کتنا اونچا مقام ہے. صحابہ اکرام سب سے افضل صحابہ جو ہے نا وہ بدری صحابہ ہے. بدری کے بعد جا کر جو ہے نا وہ جو صحابہ افضل ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو وسلم کے ساتھ گئے بیت رضوان میں، پھر اس کے بعد جو آپ کے غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک ہوئی، یہ صحابہ اکرام کے یہ جو ہے نا درجات. تو اول تو وہ ایک تو ویسے جماعت پوری کی پوری اتنی اعلیٰ، اور پھر شہادت فرمایا اصحاب الفردوس الاعلیٰ. پھر وہ خوش ہو گئی اور صبر کرنے لگی، اور سب جو ہے نا وہ پھر خوشی سے ہر ایک کو ملتی تھی. ہم نے کہا میرا بیٹا تو شہید کی ماں تو جنت فردوس میں چلے. تو امام بخاری نے حکم بتایا کہ اگر اندھی گولی لگ جائے جنگ کے دوران تو شخص کو شہید ہی سمجھا جائے، چاہے مارنے میں کرتا نہ. باب من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، امام بخاری بڑا اہم باب لائے کہ کون سا قتال اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، کون سا قتال، کون سا قتال اللہ کے راستے میں. فرمایا کہ جو کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے ہو، بس جس میں نیت ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ یہ مقصد ہو، باقی کوئی مقصد نہ ہو. نیچے آ رہا ہے، پہلے سوال اس کے بعد دیکھتے ہیں. حدثنا سلح بن قال شعبہ عن ابن وائل عن موسى قال جار المسلك آدمی قال رجل يقاتل للمغنم، کہا کہ ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے. وجہ يقاتل الذکر، اور ایک آدمی ذکر کے لیے لڑتا ہے، شہرت کے لیے. اور رجل يقاتل ليرى مكانه، اور ایک بہادری کے لیے لڑتا ہے. فمن فی سبیل اللہ، ان میں سے کون سا اللہ کے راستے میں. تو رسول اللہ نے نفی نہیں کی کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بلکہ مثبت ایک بات یہ بھی کہتے ہیں آپ کی یعنی جامع کلمات میں سے. اور نیند آ رہی تجھے ہو میاں، رات کو جاگتا ہے. تو کیا فرمایا؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اب جسے لڑتا ہے جو اللہ کا کلمہ بلند ہو. اب سب کی نبی ہوگی اس میں، اور فی سبیل اللہ، اللہ کا راستے، سبحان اللہ، کلمہ بلند ہو. اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ آیا وہ اصل مقصد تو اس کا اعلاء کلمت اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے دل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھائی دیکھو میں کیسی بہادری دکھاؤں گا، پتہ چلے گا مجاہدین کو بھائی میں کیسی شدت دکھائی، یہ بھی نیت بیچ میں کر لیتا ہے. تو آیا کہ گنجائش ہے؟ تو جمہور کا مذہب یہ ہے، محققین کا، کہ اس کی گنجائش ہے.
اصل مقصد اعلیٰ کلمت اللہ. تو وہ کہتا ہے جی میں دیکھو کیسے بہادری دکھاؤں گا اور کیسے میں ان کو چکنا چور کروں گا، اور پھر یاد رکھو گے تم کہ میں کیسا لڑا. میرا نام ہمیشہ کے لیے سخت ہو جائے گا کہ جناب اللہ کے راستے میں فلانا کیسا لڑا. لیکن اصل مقصود کیا ہے کلمت اللہ ہے، لیکن وہ اس میدان میں جا کر بہادری دکھاتا ہے، اس کے دل میں ہے کہ میری بہادری. اور یہ بھی مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، مجاہدین کو پتہ چلے، یا بعد میں قیامت تک آنے والوں کو کہ میں نے کیسا نام بلند کیا، کیسے میں لڑا، میرا تذکرہ بھی ہو، میری شہرت بھی ہو. تو جمہور نے کہا کہ اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اول مقصد اس کا یہ ہو. لیکن بعض نے ایک روایت نقل کی ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ دوسری نے فرمایا کہ لا، 3 دفعہ فرمایا کہ نہیں وہ اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے 3 دفعہ فرمایا. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اول مقصد اس کا اعلیٰ کلمت اللہ، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی چیز باطل دل میں آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں. جیسے قبیلے کے لیے اب مشرکین نے حملہ کیا مدینہ پر، اب مثلا انصار کے قبیلے سے اور حضرت سے، تو اس کے دل میں اعلیٰ کلمت اللہ بھی یہ بھی ہے کہ میرے قبیلے کی بھی حفاظت ہو، کہ یہ اگر چل جائیں گے تو میرے قبیلہ، میرے بچے، بیوی، عورتیں، یہ ساروں ان کو کیا بنے گا، اس کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے. اس کے دل میں یہ بات بھی ہے. تو جمہور اور محققین کے ہاں یہ مضر نہیں ہے، لیکن اصل اس کا مقصد جو ہے اصالت اعلیٰ کلمت اللہ ہونا چاہیے. تو یہ حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان الفاظ میں سے ہے کہ جو جامع کلمات ہیں کہ آپ نے بجائے اس کے کہ نفی کرتے تو کتنی آپ نے فرمایا لتکونا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس سے لڑتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو بس، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے. آپ بات سنیں بات ہے. باب من برت قدمہ فی سبیل اللہ، اس کے قدم خاک آلود ہو جائیں اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ یہاں پر جو قدم خاک آلود ہونے میں بہت سی چیزیں نہیں، علم کے لیے پڑھنے آ رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اگرچہ اول اس کا یہ ہے جہاد میں جانا، لیکن پھر مسجد میں جا رہا ہے جمعے کی نماز پڑھنے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. علم کے لیے گھر سے نکلا ہے اور پاؤں پہ جو نا مٹی ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. لیکن اول اس کے اندر جو داخل ہے وہ راہ جہاد میں جانے والے. قول اللہ تعالیٰ ما كان للمؤمنين من حول الاعراب يتخلف عن رسول الله قال ان الله يجزي المحسنين. انا اسحاق قال ابن مبارك قال حدثني يحيى بن حمزه بن يزيد بن مريم ام عباده بن رفاعه بن رافع بن خديجه بن ابو عبس اسمه عبد الرحمن بن جابر وسلم مقبرت قدموں في سبيل الله وتمس النار، کہ اللہ کے راستے میں اس کے قدم جنا خاک آلود اور اس کو آگ چھو لے، یہ نہیں ہو سکتا. باب مسح غبار راس فی سبیل اللہ، سر سے غبار کو جنا مسح غبار فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مسح غبار کرنا، فی راس فی سبیل اللہ. یعنی امام بخاری بتا رہے ہیں یعنی بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ جو سر پر غبار وغیرہ ہو نا مجاہد کے تو وہ جھاڑے نہیں، تو یہ جہاد کے آثار میں سے. جس طرح بعض نے کہا وضو کرے تو اس کو پوچھے نہیں کیونکہ گیلا گیلا جو نا یہ وضو کے آثار میں سے. اس پر امام بخاری جواب دے رہے ہیں کہ اس کو وضو پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ وضو جو ہے وہ مقصود ہے خود بھی اور نماز کے لیے بھی، ٹھیک ہے. لیکن جہاں جب جہاد ختم ہو جائے گا تو اب وہ غبار کا مقصد ختم ہو گیا، اب اس کو چاہیے نہائے دھوئے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ جناب وہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد اپنا سر مبارک دھو رہے تھے، تو جبرائیل السلام آئے، کہا کہ حضرت، اور ان کے اوپر سب غبار تھا. انہوں نے کہا کہ جی ابھی بنو قریظہ یہودیوں کی خبر لینی ہے، آپ ادھر چلیں، آپ ادھر لے گا ان کو. یہ دونوں میں فرق ہے. حضرت موسیٰ قال عبداللہ بن وہب بن خالد نے کہا ابن عباس قال له بني علی عبد اللہ. حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے اور علی بن عبداللہ سے کہا. عجیب بات ہے، میں یہ حدیث یہاں پر آگئی بھی رات میں اس پر کام کر رہا تھا، وہ غسل باری مجلد اول کے اندر بھی کتاب صلاۃ میں یہ حدیث، تو وہاں وہ بہت لمبا بحث مفتی صاحب نے کی ہے، میں اس کی تصحیح کر رہا تھا. سب قریباً رات میں کی تو وہ یہی بحث وہاں آئی.
سر نے فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ عبداللہ بن عباس بصرہ چلے گئے تھے، بصرہ، تو انہوں نے اکرمہ بن کے شاگرد، خاص شاگرد اکرمہ، بڑا مشہور شاگرد، اور علی بن عبداللہ، علی ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس کے، اور ان کا نام علی حضرت علی کے اوپر رکھا ہے، کیونکہ حضرت علی کے خلاف اس زمانے میں پیدا ہوئے تو گھر میں کیا نام رکھے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت کے نام پر رکھو، امیر المومنین کے نام پر علی نام تھا۔ ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو تم پڑھتی ہو، تم مدینہ جاؤ، وہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے جا کر حدیثیں پڑھو۔ وہاں گیا، وہاں جا کر حالانکہ خود بھی عالم تھے وہ تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں جاؤ وہاں، میرے پاس تو تم ہوئی۔ تو ان کو مدینہ شریف، مدینہ شریف آئے حدیثیں پڑھنے کے لیے، کس سے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری کے پاس گئے اور جا کر بتایا کہ ہم اسی طرح بصرہ سے آئے ہیں، اور پتہ عبداللہ بن عباس، وہ تو عبداللہ بن عباس تو مشہور تھے، معروف تھے، بڑا اکرام کیا انہوں نے، اور پھر یہ آگے یہ باتیں آ گئی۔ دیکھو اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ان کو علی بن عبداللہ سے کہا ایت یا ابا سعید فاسمع من حدیثی، ابو سعید خدری کے پاس جاؤ، کہاں پر جاؤ؟ مدینہ سے، اور یہ کہاں سے جاؤ؟ بصرہ سے، اور حدیثیں سنو۔ فاتحینہ ہو کر آئے، ہوا وخوف فی الحائط لہما، اور ان کے بھائی جو نا یہ باغ میں کام کر رہے تھے، یسقیانی، دوسری روایت میں جو وہاں یسقیانی کرتا ہے کہ اصلاح کر رہے تھے، یا یسقیانی کے سیراب کر رہے تھے، مطلب پانی وغیرہ لگا رہے تھے اس کو کہتے ہیں۔ بھائی جو نا بانے کا قتادہ بن نعمان کہا، لیکن قتادہ بن نعمان نہیں ہے، یہ ان کے کوئی رضائی بھائی تھے، ابو سعید خدری کے، وہ دونوں مل کر پانی لگا رہے تھے۔ فلما رانا، جب ہمیں دیکھا، جانا، ہمارے جا آئے، فاحتبا وجلسا، فاحتبا وجلسا، انہوں نے چادر لپیٹی حضرت ابو سعید خدری نے اور بیٹھ گئے۔ انہیں مقصد بیان کیا کہ ہم آپ سے رسول اللہ کے حدیث سننے آئے، اس طرح اس وہاں سے آئے، تو ایسے کھڑے کھڑے نہیں سنا دی، مستار فرماتے تھے اہتمام فرمایا، اسی پر کوئی بات لکھی حضرت، میں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ دینی کام اس میں اہتمام ہونا چاہیے۔ امام ہو تو اہتمام کرو، حدیث میں حدیث پڑھا رہا ہوں، اہتمام سے میں چاہیے کہ میں پڑھانے جا رہا ہوں تو تیاری کر کے آؤں، ہر طرح سے، ظاہری بھی بات نہیں، باطنی تیاری بھی کروں، نیت وغیرہ صحیح کروں، ظاہری بھی نہا دھو کر یا جو کپڑے سے بدل کر خوشبو اور لگا کر اصلاحات بھی ہو، وضو کر کے اس کر بھی ہم حدیث شریف پڑھنے جا رہے ہیں، تو ایسے نہیں سنا دی کھڑی کھڑی حدیثیں، بیٹھے، بیٹھ کر اب ان کو روایتیں بیٹھتے، فاحتبا جلسا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب ان حدیثوں میں، اچھا یہ اس حدیثوں میں کئی حدیثیں وہ بیان نہیں کی، لیکن یہ بات آگے بیان کر رہا ہے۔ کہا کننا ننقل من المسجد لبنۃ لبنۃ، کہا کہ ہم مسجد کی ایک ایک اینٹ لے کر جاتے تھے، کانا عمار یوم لبنۃ لبنتین، اور عمار بن یاسر دو دو اینٹیں لے کر جاتے تھے۔ عمر بن سلم مسا ناصر عمار سلم گزرے تو ان کے سر پر غبار، تو رسول اللہ جھاڑا ایسے کر کے نا، ایسے سے کر کے جھاڑا سر سے، کیا خوش قسمت وسلم نے ایسے ہاتھ مبارک سے سر سے غبار جھاڑا۔ پھر فرمایا وہ عمار ہے، عمار کی خرابی، تقتل الفیۃ الباغیہ، اس کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، یدعو الی اللہ، وہ ان کو اللہ طرف بلاتا ہے، ویدعو الی النار، اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ یہاں پر امام بخاری قصہ لے کر آئے۔ یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں، جنگ صفین جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کے درمیان لڑی، اس میں شہید ہوئے۔ فرمایا کہ فیہ باغیہ قتل کرے گا، حضرت امیر معاویہ کے لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ اب یہ بڑا مشکل مقام بن گیا کہ آپ نے ان کو کہا وہ فیہ باغیہ، اور کہا کہ وہ آگ کی طرف، وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یاد رکھو، استاد نے میری تحقیق کی، وہ کہتے ہیں دراصل یہ جو اگلا لفظ ہے نا، یدعونہ الی اللہ ویدعونہ الی النار، یہ اس کا ٹکڑا نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث میں اتنا ہے تقتل الفیۃ الباغیہ، اس کو فیہ باغیہ قتل کرے، اتنا ہے، اگلا حصہ نہیں ہے۔ یہ اگلا حصہ ابو سعید خدری نے کہیں دوسرے سے سنا تھا تو یہاں پر لگایا، لہذا بعد روایت میں آتا ہے، یہ حافظ ابن حجر کے نسخے میں یہ اتنا نہیں ہے،
ابن حجر اسقلانی نے اس پر بحث کی ہے، کہا کہ مسلم خدری نے کہا کہ یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے لیکن میں خود صرف اتنا سنا تھا تخت الفیۃ الباغیہ، اس کو فیہ باغیہ ختم کریں بس۔ یہ جو اگلی بات ہے کہ وہ جنت والے کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ اس لیے ابن حجر کی رائے، ہمارے استاد کی رائے بھی یہ ہے کہ دراصل یہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں دو باتیں فرمائی آپ نے، کیونکہ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے ہجرت کے فوراً بعد، بالکل اس وقت کوئی جنگ منگ نہیں ہوئی، اس وقت اس نے بات فرمائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات فرمائی کہ اس کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، ایک بات یہ فرمائی۔ دوسری بات مشرکین کے بارے میں فرمائی دراصل، کیونکہ وہ ابھی بھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور عمار بن یاسر جو ہے ان کو، ان کے والد کو، ان کی والدہ کو بہت سخت سزائیں دی گئی تھی، جہاں تک حضرت سمیہ رضی اللہ کے جو نیزہ مارا تھا، شرمگاہ پر نیزہ مارا تھا۔ اسلام میں ایسی جنت دردناک شہادت کسی کی نہیں، اور وہ بھی عورت کی، اور پہلے اپنے دو ٹکڑے کر دیے گئے، وہ گھوڑوں میں بھروا کر ابو جہل نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو ٹکڑے کر دیے، ایسی دردناک شہادت ہوئی حضرت سمیہ رضی اللہ کی۔ پھر عمار یاسر کو کتنا مارا، انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، کیسی اذیتیں دی جاتی تھی۔ تو رسول کو فرمایا کہ یدعوہم الی الجنہ، یہ ان کو جنت کی دعوت دیتا تھا مشرکین کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کو دوزخ کی دعوت دیتے تھے۔ یعنی یہ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو وہاں سے آئے ہیں ابھی اور مکہ مسجد کی تعمیر میں دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں، جب کہ صاحب ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں، اور اینٹ بھی ہماری اینٹ نہیں تھی، پتھر ہوتے تھے، پتھر گڑے گئے تھے، پتھر کو تو پتہ کتنا وزنی ہوتا ہے، اس پر آپ نے یہ بات فرمائی۔ اور پھر عجیب بات ہے، اس میں آتا ہے یعنی کہ دو پتھر کیوں اٹھاتا ہے تو کہا کہ ایک میری طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، عجیب سنے کو، یہ دوسرا پتھر رسول اللہ کی طرف سے، اس سے پتہ چلا کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی کام کیا جا سکتا ہے، یہاں لکھا ہے ان کی طرف، ایک پتھر میری طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے میں اٹھاتا ہوں، دو پتھر اٹھا کے لاتا ہوں یہ۔ لیکن یہ پہلی بات ہے کہ فیہ باغیہ قتل کرے گا، تو حضرت امیر معاویہ کو لوگوں نے قتل کیا، تو اس میں فیہ باغیہ تو تھا کیونکہ حق پر حضرت علی تھے، جب حضرت علی حق پر تھے تو وہ فیہ باغیہ کہہ رہا ہے۔ لیکن آیا فیہ باغیہ والے احکام ان پر جاری ہوں گے یا نہیں؟ لیکن وہ مجتہد تھے، اس لیے اجتہاد تھا، اور جب مجتہد ہوتا ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے پھر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ اکرام تھے، سب مخلصین لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ ادھر بھی تھے، صحابہ ادھر بھی صحابہ ہیں، لیکن حق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے ساتھ، امام برحق وہ تھے، یا تو ان کے خلاف نکلنے والے فیہ باغیہ کہلائے گا، لیکن فیہ باغیہ کے احکام ان پر جاری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ صحابہ اکرام تھے اور وہ اجتہادی خطا ان سے ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی؟ اجتہادی خطا، زیادہ اجتہادی خطا اگر ہو جائے تو وہ اس کے اوپر وہ احکام جاری نہیں ہوتے جو عام باغی پر جاری ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے استاد مفتی ٹونکی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم بیان کرتے ہیں نا، وہ اصل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اصل حکم کیا ہوتا ہے؟ جیسے فرمایا من قال لا الہ دخل جنہ، جو لا الہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا، یہ اصل حکم ہے۔ لیکن اب عوارض آ گیا، برا کر لیا، فلاں کر لیا، دوسری چیزیں آ گئی، لوگوں کو خوب دبا لیا۔ اب آپ کو پتا ہے داخل الجنہ میں رکاوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی، پہلے دوزخ میں جائے گا پھر آخر میں جائے گا۔ تو آپ نے مطلق حکم بیان کر دیا اصل کے اعتبار سے کہ کلمے کا اصل یہ کہ جنت میں جائے، لیکن اگر عوارض آ جائیں تو حکم تبدیل ہو کے فوراً نہیں جائے گا، بلکہ ان تمام چینلوں سے گزرے گا پھر جا کر جنت میں جائے گا۔ فرمایا اصل حکم تو یہ کہ فیہ باغیہ ہے وہ، کیونکہ امام برحق کے خلاف ہے، لیکن چونکہ صحابہ ہیں اب عارض آ گیا، اب عارض آنے کی وجہ سے ان پر فیہ باغیہ والے احکام جاری نہیں ہوں گے، جیسے باغیوں کے تلوار احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ کہا جائے گا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ تو لہٰذا رسول اللہ نے اصل کے اعتبار سے حکم بیان کیا ہے، لیکن اس پر عوارض آنے کی سے عوارض یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام تھے، مخلصین تھے، اور امیر معاویہ خود کاتب وحی تھے۔ یہ لہذا فیہ باغیہ جنا قتل کرے تقتل فیۃ الباغیہ،
یدعو من اللہ و یدعو من النار، یہ جملہ الگ ہے. یہ تو آپ نے ان کو مکہ والوں کے ساتھ سے فرمایا کہ وہ دعوت دیتا تھا، وہ اس کی دعوت دیتے تھے. جو ان کو جنت بلاتا ہے وہ اس کو دو طرف بلاتے ہیں. تو وہ مارتے کس لیے تھے؟ آگے کیا ہو جائے؟ مشرک ہو جائے. اسے مارتے تھے نا، مشرک ہو جائے. وہ کہتے تھے کہ نہیں میں وہ آگ پر جلاتے نا، یعنی پوری جو پیٹھ تھی نا ان میں چربی سے نکلی ہوئی تھی ان کی پوری پیٹھ پر ایسے علاقہ. تمہاری یہ رات ہی جو بڑی تفصیلی 4-5 صفحات ہیں، اور بھی بہت مباحث بحث کی ہیں، میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کو یہ. اور عجیب رات مجھے بھی، میں نے ایسے دیکھ رہا ہوں اور دماغ میں چل رہا ہے، خواب میں بھی آ رہا ہے، یہ حدیث پتہ نہیں بچوں کو پڑھانی ہے یا میں ادھر اس میں لکھنی ہے، مکس ہو گئی. لیکن میں نے پہلے یہ مطالعہ کیا تھا. پھر وہ وہاں پر رات کو وہاں پر بھی آ گئی کتاب الوضو میں، یہاں بھی آ گئی. سبحان اللہ. دیکھو وہاں کا پڑھو گے تو